بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی دہشت ہے امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر ایران کی کہ حیران کن بات ہے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کی جو بحری بیڑے ہیں دونوں اس وقت بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک گریس پہنچ گیا ہے، دوسرا بھی کہیں حیفا میں پہنچا ہوا ہے، دونوں بھاگ گئے سب کچھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز کھلائے۔ ٹرمپ منتیں کر رہا ہے ساری دنیا سے کہ جی اسٹریٹ آف ہمارے ساتھ آؤ، اتحادیوں کو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کھول سکتے، جب تو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ کیا جواب دیا جا رہا ہے امریکہ کو؟ اور یہ امریکہ کے چھوٹے اتحادی جو امریکہ سے بہت ڈرتے تھے، اب وہ یہ عزت رہے گی ٹرمپ کو کہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ نہیں کھول سکتے تو ہم کیسے کھول سکتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پر۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آنے والے دنوں میں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلے گی، اور یہ دنیا کے لیے بہت مصیبت کا پیغام ہے، کیونکہ سارا تیل اور گیس اور سارے سامان فوڈ سب اسی اسٹریٹ سے جاتا ہے، اور باب مندک میں وہ آ گئے ہیں اپنے یمن کے لوگ، اپنے حوثی، اور کسی وقت بھی وہ کسی اشارے پہ وہ اٹیک شروع کر دیں گے۔ جب دیکھیں گے ایران کا کوئی اشارہ ہوگا تو وہ ادھر حملہ کر دیں گے، تو دونوں رستے بند ہوں گے، تو دنیا کہاں جائے گی؟ یہ نہ ٹرمپ نے سوچا نہ اسرائیل نے سوچا، اور اپنی بربادی خود اپنے ہاتھ سے کی، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری اسرائیل نے بھی اور امریکہ نے بھی۔ بہرحال اب یہ دونوں بھاگ گئے ہیں، اور بھاگ کے یہ اب مختلف ملکوں میں جا کے چھپ رہے ہیں، بندے ان کے وہاں اتر رہے ہیں، اتر کے وہاں ان کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جہاز کو ہم ٹھیک کرائیں، جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جہاز ابھی کافی عرصے تک واپس نہیں آئیں گے، اور یہ دونوں بیڑے نکارہ ہو گئے ہیں فی الحال۔ اگر کوئی بہتر بھی ہیں تو کافی عرصے تک یہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اب سوچیں کہ اتنے بڑے بیڑے جن کو کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب ڈالر 30 ارب ڈالر کے بیڑے ہیں، جب وہ بھاگ گئے ہیں تو باقی چھوٹی چھوٹی کشتیاں دنیا جہان کی کیا کریں گی آ کے؟ ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہے اتنے بڑے امریکہ کے بیڑے جتنے مشہور ہیں وہ کچھ نہ کر سکے، تو ہم نے کیا کر لینا ہے آ کے؟ اور جبکہ وہ سمجھتے ہیں یہ بات کہ امریکہ نے غلط کیا ہے، ٹرمپ ایک بیوقوف انسان ہے جو ساری دنیا کو جنگ میں جھونک رہا ہے، ساری دنیا کی تباہی بربادی کر رہا ہے، اور ایون اسرائیل بھی الف ننگا ہو گیا، ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسرائیل کی اصل گیم کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ ساری دنیا کے سامنے کھل کے یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور ساری دنیا محسوس کر رہے ہیں کہ ان دونوں نے مل کے پوری دنیا کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور جو مدتوں تک یہ اگر جنگ رک بھی گئی کبھی تو مدتوں تک دنیا اس بات کو کبھی نہیں بھولے گی کہ امریکہ اسرائیل نے جو بیوقوفیاں کی ہیں، اور ٹرمپ کی تو بیوقوفیاں کہی جا سکتی ہیں، اسرائیل کی تو چلاکی مکاری اور یاری ہے کہ وہ عربوں کو آپس میں، عربوں کو ایران سے لڑوا کے ایسی گیم کھیل رہا ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اپنی بھی اتنی تباہی ہو رہی ہے کہ دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے عربوں کے بعد تو پھر تیل گیس تو ہے نا ان کے پاس، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ اور امریکہ جو خود اپنا ملک اپنی اٹھا سکے گا، اس کا ڈالر بھی گر جائے گا، تباہی پھر جائے گی۔ روس اور چین جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، مفت میں ہو رہا ہے، تو وہ تو امریکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ، اس کی بڑی اکانومی سٹرونگ ہے، کچھ شاید کر لے۔ اسرائیل کیا کرے گا؟ وہ اسرائیل کو بیٹ بھی دینے والا نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ نئی حکومت، ٹرمپ اگر چلا گیا، وہ ٹرمپ کا تو جانب نوچتا دیوار ہے۔ کیوں کہ ٹرمپ کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، نمبر 2 کہ ساری عوام ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے، نمبر 3 پوری دنیا ہی ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے، اور ٹرمپ کے عوام اور ٹرمپ کی مارکیٹ، ٹرمپ کے بزنس مین پورے امریکہ کے، وہ ان کی کبڑا نکل گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ٹرمپ تو مجھے آگے نظر ہی نہیں آ رہا، یا تو اس کو مارا جائے گا، اور یا یہ الیکشن میں بالکل اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد اس کی امپیچمنٹ ہوگی، یہی نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بچ بھی گیا کسی طرح تو امپیچمنٹ تو لازمی ہے، تو اس کی تو تباہی بہت بری ہوگی۔ تو کام ہی ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے جنگ روک دی ہے عید کی وجہ سے،
تو پاکستان نے یہ جنگ روکی جو افغانستان کے ساتھ اس کی ہو رہی تھی. پہلے تو بڑی تباہی پھیری ہے پاکستان نے, ایسا جواب دیا کہ ساری زندگی یاد کریں گے کہ کس سے پنگا لیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پنگا ہودا نہیں چنگا, یہ ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے زندگی کی, اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ ان کو ہم نے پناہ دی اپنے ملک میں, اور کس پیار سے ہم نے ان کو رکھا تھا اس کا بدل انہوں نے ہمیں کیا دیا. حیرت کی بات ہے. اور یہ انڈیا کے ساتھ مل گئے, ان سے پینگے, اور نتن یاہو کی تو اس کی مودی کی تو لگتا ہے شامت آئی ہے, ہر قدم اس کا تباہی ہے. اس نے دیکھے کیسی غلطی کی اس جنگ سے پہلے, وہ سیدھا نتن یاہو سے مل کے یہ کہہ رہا ہے کہ مدر لینڈ ہمارا ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. اندازہ لگائیں اب ایران کے دل میں کیا کیا وقت تھا کہ ایران کی کتنی دوستی تھی ان سے, انڈیا سے, اور پھر اس نے ایران کے 3 ٹینکر روک دیے, پھر اس نے ایران کا ایک جہاز بھی تباہ کروا دیا. ٹھیک ہے, جو کسی اس میں ٹریننگ اس میں تھا, ایکسرسائز میں. تو کیا ایران یہ بھول جائے گا؟ کیا ایران مودی کو چھوڑ دے گا؟ نہیں, ایران کے تو اب بالکل معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ اب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور اب مودی جو پیسہ لگا رہا ہے امریکہ میں, وہ بھی بھول جائے کہ ٹرمپ کے دل میں جو مودی کی نفرت ہے, اور ایون امریکہ کے دل میں بھی مودی کی نفرت ہے, وہ کبھی دور نہیں ہوگی. اور مودی کا ہر قدم, بڑھتا ہوا قدم, اس کے لیے تباہی ہے, تباہی ہے. یہ بھی تباہ ہوگا, اسرائیل بھی تباہ ہوگا, اور ٹرمپ لگتا ہے امریکہ کو ہی لے ڈبوئے گا. اگر یہ زیادہ دیر تک لگا رہا اور ٹرمپ بیٹھا رہا تو مجھے تو لگتا ہے امریکہ کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ امریکی عوام اتنی خلاف ہو گئی ہے, اور وہ باہر آ رہی ہے, مظاہرے کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں جنگ چاہیے. اور سب کو پتا چل گیا کہ یہ جنگ صرف اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے. تو ان کے سارے ارادے سب کچھ بدل رہے ہیں, ہر چیز ان کی بدل رہی ہے. تو اس لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جنگ تو صرف گھاٹے کا سودا ہے امریکہ کے لیے, امریکہ کے لیے صرف تباہی ہے. یہ تو اسرائیل نے کس طرح ٹرمپ کو گھیر کے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیڑ دیا, اور امریکہ کی مارکیٹیں تباہ, امریکہ کی بزنس تباہ, امریکہ کی یعنی ہر چیز امریکہ کی تباہ. امریکہ کی تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ جا رہی ہیں, اور پھر اس کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ $800 ارب تک گر گئی, اور مزید گرے گی. یعنی اتنی تباہی آئے گی کہ جو امریکہ کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہوگا, یہ جنگ تھوڑی اور بڑی. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کی فہم فراست ہے؟ لگتا ہے نہ فہم ہے نہ فراست ہے, صرف بے وقوفی اور بے وقوفی ہے. اور صرف فیس سیونگ ٹرمپ چاہ رہا ہے, جو اس کو کسی صورت نہیں مل رہی, کیونکہ ایران کو جو وہ ان کے لیڈروں کو مار رہا ہے, ان کا خون کھولتا جا رہا ہے, اور ایران اب چھوڑیں گے نہیں, نہ نتن یاہو کو, نہ ٹرمپ کو, نہ امریکہ کو, نہ اسرائیل کو. ان دو کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. گلف کا تو کباڑا نکل گیا جو نکلنا تھا, اور شاید تھوڑا اور نکلے ابھی گلف کا کباڑا, کیونکہ ان پہ بھی سارا ایران کا غصہ آ رہا ہے. کہاں جنگ چلی گئی, کیا چلی گئی, کوئی ہوش کے ناخون نہیں لے رہا, اور دنیا کو تباہی کی طرف لیے جا رہے ہیں, بالکل بربادی کی طرف. کسی چیز کو تباہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, یاد رکھیں یہ بات, اور کسی چیز کو بنانا ایک مدت لگتی ہے بنانے میں. جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو ایک مدت لگتی ہے اسے بنانے میں, اور تباہ کرنے میں کتنی جلدی آپ کسی چیز کو تباہ کر دیتے ہیں. میں ہوں جمال ناصر, آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ. نیکسٹ بلاگ تک اللہ حافظ.